اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 328 سورہ الفرقان آیت نمبر 41 سورہ الفرقان صفحہ نمبر 328 آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا اور جب رعو کا دیکھتے ہیں آپ کو ان یتخذونک یہ کہ وہ بناتے ہیں آپ کو الا نہیں بناتے وہ آپ کو ان یتخذونک نہیں وہ بناتے آپ کو الا ہزوا مگر مذاق احاذ الذی کیا یہ وہ شخص ہے بعث اللہ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول بنا کر ان قادہ قریب ہے لیضلنا ضرور ہم گمراہ ہو جاتے ان آلہتنا اپنے معبودوں سے لولا اگر نہ ان صبرنا ہم ڈٹے رہتے علیہ اوپر اس کے وسوف اور ان قریب یعلمون وہ جان لیں گے حینا یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو من اضل کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے سبیلا راستے سے ارائیتا کیا آپ نے دیکھا ہے من اتخذ اس کو جس نے بنا لیا الہہ اپنا الہ ہواہ اپنی خواہشات کو افانتا کیا پس آپ تکون ہیں علیہ اوپر اس کے وکیلا اس کے نگہبان یا اس کی وکالت کرنے والے اس کو سمجھانے والے ام تحسب کیا تم گمان کرتے ہو انا یہ کہ اکثریت ان کی یسمعون وہ سنتے ہیں او یاقلون یا وہ عقل رکھتے ہیں انہم نہیں ہے وہ الا مگر کل انعام چپائے ہیں بلہم بلکہ وہ اضل سبیلا زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راستے سے صدق اللہ علیہ مشرکین نے مکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ اللہ کا ان کے اوپر بہت بڑا ایک احسان تھا مشرکین مکہ کے اوپر آپ سب طریق سے واقف ہیں کہ اللہ کے نبی سے پہلے ادھر ایک ظلم کا ایک بازار گرم تھا کسی کی نہ کوئی عزت محفوظ تھی نہ کسی کا کوئی مال محفوظ تھا کوئی اکیلا سفر نہیں کر سکتا تھا خون خرابہ تھا جنگ و جدل ان کا ایک شیوا تھا ذرا سی بات پر لڑائیاں لڑتے تھے نسلیں تباہ برباد ہو جاتی تھی اور لڑائیاں رکنے کا نام نہ لیتی تھی یہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں جس کا زور تھا سب سے ظلم کرنے والا تھا جس کے پیسے تھی بیٹے تھے دولت تھی وہ سب سے بڑا ظالم گنا جاتا تھا اور کسی کو کسی پہ ترس نہیں آتا تھا کہ کسی پہ ترس بھی کھانا ہے یہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں پھر اللہ کا ایک خاص احسان ہوا ان مشرکین مکہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور قرآن کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے کہ تم جس گڑھے کے اندر گرنے والے ہو یہ میرا نبی آیا ہے یہ میں نے قرآن بھیجا ہے یہ معجزات ہیں اور یہ اللہ کے حکام ہیں اور یہ اللہ کے نبی کی ذات ہے تم اس کو اپنا لو اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لو اس سے محبت کرو تو تم اس تباہی کے دہانے سے گرنے میں بچ جاؤ گے لیکن انہوں نے کیا کیا بجائے کہ وہ آپ کی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بات کو مانتے الٹا انہوں نے نئی باتیں کرنی شروع کر دی اور جو ان کے ذہن میں آتا جیسے کسی کی زبان ہوتی ویسے چلتی جیسے کسی کا ذہن ہوتا بد زبانی میں ویسے وہ نئے شگوفے اختیار کرتا کوئی آپ کو ساحر کہہ دیتا کوئی آپ کو جادوگر کہہ دیتا کوئی آپ کو کاہن کہتا اور کوئی آپ کو یعنی کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غریب نہ پیسہ نہ دولت نہ مال نہ سرداری اللہ نے اس کو نبی بنا کر بھیج دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے اور وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آپ اذا راؤ کا جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی گزرتے تھے یہ کتنا دیکھو یہ بات سمجھنے والی ہے ایک لمحے کے لیے بنا سوچے کہ اگر بازار سے ہم جائیں نا کسی بازار سے جائیں اگر ہمیں کوئی اس بازار میں چھیڑتا ہو نا کسی بھی کوئی الٹے نام سے چھیڑتا ہو تو جب بھی گزرے جب وہ ہٹنگ کرے چھیڑے تو ہم ادھر سے نہیں گزریں گے
ہمیں ایک فیل محسوس ہوگا، تکلیف ہوتی ہے نہیں یار یہ ہمیں کیوں تنگ کرتا ہے، ہم راستہ بدل لیں گے، ادھر سے نکل جائیں گے۔ اگر بعض لوگ تو اگر ایسے ہم سائے مل جاتے ہیں، ایسے محلہ مل جاتے ہیں، وہ محلہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یار نہیں زندگی جیرن ہو رہی ہے۔ یہ بات بات میں جھگڑتے ہیں ہمارے بچوں کو، یا ہم کوئی ہوٹی کرتے ہیں، کوئی تنگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ذات اب جس بازار میں سے گزرتے تھے، جس گلی میں سے گزرتے تھے، فرمایا یتخذون الحزب، وہ آپ کو مذاق اڑاتے تھے۔ اور کیا بات ہے ان کی، ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ آپ کو رحمت العالمین، ایسا تو نہیں کہہ دیا بات بزرگ خدا تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے جو بزرگ ہستی ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات، آپ نے صبر کی انتہا کر دی، آپ نے ان کو سمجھانے کی انتہا کر دی۔ نوح علیہ السلام تو تھے جنہوں نے 900 سال کیا، ہمیں سب سے زیادہ مجھے تکالیف دی گئی، سب نبیوں سے زیادہ مجھے پریشان کیا گیا، یعنی یہ سب چیزیں آئیں آپ نے برداشت کی، اس ان کے مذاق کو برداشت کیا، اور وہ ہر چیز کو جو وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے۔ حاض الذی بعث رسول ہے، کہتے ہیں اللہ نے اس کو رسول بنا دیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بعث اللہ بشر الرسول، کہ اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجنا تھا، یعنی ان کا یہ دعویٰ کہ اب رسول انسان رسول نہیں ہو سکتا، اس کو بنا کر بھیجنا تھا اللہ کو۔ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ لِرَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، یہ جو قرآن ہے یہ ان دو وادیوں کے درمیان بڑے لوگوں پر کیوں نہیں اترا، اسی پہ اترنا تھا۔ یعنی مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، طائف کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان پہ اترتا، وہ امیر تھے، وہ ان کے پاس پیسہ دولت تھی، قریشین مکہ سردار تھے، ان کو اترتا، تو اس پہ اتر باس اللہ، کہ اسی میں اترا قرآن پاک۔ یعنی ایسی ایسی باتیں تکلیف دہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے، بہت دکھی ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے وہ جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے نا کہ قرآن تنزیلا، کہ قرآن اترتا تھا آہستہ 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 آہستہ، روزانہ کی بنیاد پر، موقع کی مناسبت کی بنیاد پر، اس لیے اترتا تھا کہ جب وہ آپ کو ووٹنگ کرتے، آپ کو وہ استحضاء کرتے آپ کے لیے، آپ پریشان ہو جاتے تو جبرائیل آ جاتا، اے میرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، آپ کا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، تشفیع دیتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ جب جبرائیل آتے آپ خوش ہو جاتے، آپ کو حوصلہ ملتا، تسلی ملتی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن کا آہستہ آہستہ اترنا، یہ سب چیزیں اسی زمرے کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ سب جو باتیں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ان کا اپنا کریکشن ہے، ان کا ان ایتوں کا پچھلی ایتوں کے ساتھ، پچھلی ایتوں کا اگلی ایتوں کے ساتھ، یعنی ان سب چیزوں کو ذہن رکھیں، پھر بات بڑی واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے کیا پڑھا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان قادہ قریب ہے لَيُضِلُّونَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهِ، یہ کتنی زبردست وہ بات کرتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں۔ ان قادہ لَيُضِلُّونَا، قریب تھا ہم کو یہ گمراہ کر دیتا، یعنی محمد ہم کو گمراہ کر دیتا، نعوذ باللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس محمد کی اقرار بھی کر رہے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں۔ اقرار کرتے ہیں کہ اس کی دعوت میں اتنا اثر ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی چاشنی ہے، اور اتنی اس کی دعوت روشن ہے کہ ہم اس کا انکار کر نہیں سکتے، ہم اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس اس کا توڑ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس اس چیز کو نفی کرنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ قریب تھا کہ ہم اس کے دین میں پلٹ جاتے، اسلام قبول کر لیتے، ہم آج اعتراف بھی کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی ذات کا۔ لیذلونا، ہم بہک جاتے، ان آلہتنا، اپنے معبودوں سے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ثابت قدم نہ رہتے اس پر، یعنی کتنے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ اس ضلالت پر، اس گمراہی پر، اس بت جو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اس کے اوپر، وہ کہتے ہیں ہم ڈٹے ہوئے تھے، اس ڈٹے رہنے کی بنا پر ہم بچ گئے۔ یعنی اس سے کتنی چیزیں ملتے ہیں، ایک تو یہ ملتا ہے کہ اگر وہ اپنے جھوٹے خداؤں پر ڈٹ جانے والے تھے اور غلط باتوں پر ڈٹ جانے والے تھے، اڑ جانے والے تھے، اور اس میں ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، تو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایک اللہ پر ڈٹ جائیں، وہ الہ، وہ معبود، وہ خالق، وہ مالک، وہ حاجروا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، سب نام اسی کے ہیں، ہم سب دینے والے، ہم ڈٹ جائیں اس کے اوپر، اور ہمیں کسی کا ڈر نہ ہو، کسی کا خوف نہ ہو، ہم کسی کی شرم محسوس نہ کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جیسے وہ ڈٹے ہوئے تھے اپنے باطل عقیدے پر، اور جو ہم توحید والے ہیں، اللہ نے ہم کو ہدایت دی، سمجھ دی، ہمیں بھی چاہیے ہم اس باتوں پر ڈٹ جائیں جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کے فرمان ہے، اسی کا ذکر بار بار یہ کیا جا رہا ہے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان قریب وہ جان لیں گے،
ہینا یرون العذاب من اضل سبیلا، کہ جب وہ قیامت کو عذاب کو دیکھیں نا سامنے، پھر وہ جان لیں گے کہ سیدھے راستے پہ کون تھا، کہ محمد سیدھے راستے پہ تھا، ہم تھے۔ تب وہ جان لیں گے، پتہ پہلے ہی لگ جائے گا، جب موت فرشتہ آ جائے گا جان نکالے گا تب پتہ چل جائے گا۔ لیکن جب اسی وقت بھی جب فرشتہ نکالے، سا ذکر وہی ہے، جب فرشتہ جان نکالنے آئے گا پتہ لگ جائے گا ہم نے کیا کر لیا، ہم نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا، کہاں پر چلے گئے۔ جیسے آپ کی خواہش تھی کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے، اور وہ جس صبر نہ وہ ڈٹ گئے تھے، اور جب وہ ابو جہل آپ کے پاس آ گیا، لہب آ گیا کہ آپ طالب اپنے ابا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے، تو انہوں نے اللہ کے نبی نے کہا ایک دفعہ مجھے کلمہ پڑھ کے سنا دو، میں اللہ کے ہاں تمہاری گواہی دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا محمد تیرا دین تو سچا ہے، لیکن میں وہ قریش کے جو اپنے ابا و اجداد کے دین کو کھونا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا، میں تمہارے دین کو نہیں قبول کرنا چاہتا۔ یہ ڈٹے رہے، وہ بھی ڈٹے رہے، اللہ کے نبی ڈٹے رہے، اور یہ سب چیز کے سبب نہ وہ باتیں پہ ڈٹے رہے، اور آپ توحید پہ ڈٹے رہے۔ ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے، من اتخذ، جس نے بنا لیا، الہہ ہواہ، اپنی الہ ہواہ، اپنی خواہش کو، یعنی آپ نے اس کو دیکھا ہے شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، جو اس کے دل میں، جیسے جو کسی نے کسی انسان کو بنا لیا الہ، یا جیسے یا علی مدد کہہ دیا، یا رسول اللہ مدد کہہ دیا، کسی قبر والے کو پکار لیا، وہ تو شرک ہو جاتا ہے، شرک کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں کتنا خفیف سا یہ نکتہ ہے، جس نے اپنے خواہشات کی پیروی شروع کر دی، جو اس کے دل کے اندر آ گیا، جو اس کے من میں آ گیا، جس کو چاہا اس نے داتا کہہ دیا، جس کو چاہا الہ بنا، جس کو چاہا گنج بخش کہہ دیا، جس کو چاہا گنی نما کہہ دیا، جو اس کے دل میں آیا، اس نے اپنی جو نفس ہے اس نے پیروی شروع کر دی، اس نے نہ تحقیق کی، نہ سوچا، نہ سمجھا۔ پھر میں آپ نے کیا دیکھا اس نے جسے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے عدی بن حاتم کے بارے وہ آتا نا کہ وہ کہ آپ وہ قرآن پاک کی ایت اربابم کہ اللہ انہوں نے اپنے جو راہب تھے ان کو اپنا خدا بنا لیا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میں بھی صحیح تھا، ہم نے کبھی ان کو خدا کہا ہی نہیں۔ فرمایا جس چیز کو وہ حلال کہتے وہ حلال نہیں کہتے تھے، آج کہتے تھے، جس کو حرام کہتے حرام نہیں کہتے تھے، بھائی یہی تو خدا بنانا ہے، اور خدا بنا کیا ہے، یہی تو الہ بنانا ہے۔ اس سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تم کام کرتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کو تم پکارتے ہو، غیر اللہ کی نظر نیاز کرتے ہو، یہ سب غلط کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، شرک کے کام ہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اپنی خواہشات کے پیچھے مت چلو، جو کلام جو دین اللہ نے دیا، اللہ نبی نے، اس میں اپناؤ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، اور تم جب اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑتے ہو، پھر تم اس کا انکار بھی کرنے جی ہم شرک نہیں کرتے، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو فلاں نے کیا، یہ تو ایسا ہوا، یہ مدد کرنا ایسے ہے، یہ ایسے کرنی چاہیے۔ پھر دلائل دیتے ہیں، وہ قرآن و حدیث سے بڑے بڑے دلائل دیتے ہیں، نہیں جی فلاں قرآن کی آیت یہ کہتی ہے، قرآن کی آیت یہ کہتی ہے، یہ ایسے کہتے ہیں، اور بڑے دڑلے سے وہ توحید کا انکار کرتے، شرک کی ترویج کر رہے ہیں بڑے دڑلے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ہدایت دے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ہیں اوپر ان کے وکیل، کیا آپ ان کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ جیسے فرمایا فَإِنَّ مَلِكَ الْبَلَاغِ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دینا اور ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا، ہم حساب لے لیں گے۔ فرمایا جو بھٹک جائے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو ہم چاہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ پیار کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت اسے ملے جسے ہم چاہیں گے۔ آپ اگر میں اگر پوری دنیا میں ایک طرف ابو طالب، ایک طرف اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کچھ اختیار دے دیتا اس چیز کے اندر تو ابو طالب ضرور مسلمان ہو جاتا، باقی کوئی میں اپنے سے بات کر رہا ہوں، باقی ہوتا نہ ہوتا، لیکن آپ کو اتنی محبت سے ابو طالب سے، اور ابو طالب نے اپنی زندگی وقف کر دیا آپ کے لیے، سارا کچھ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اسلام قبول نہ کیا۔ تم جو مرضی کہتے رہو، اس نے کر لیا، وہ پہلے تھا، خاندانی تھا، جو مرضی کہتے رہو، احادیث میں لکھا ہے، پڑھا ہے ہم نے، آپ بھی پڑھتے ہو، چھپاتے ہو، آنکھیں بند کرتے ہو، تمہاری مرضی۔ ارائیت افانت تکون لوکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یاقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، تم گمان کرتے ہو یہ جو دین سے دور ہیں یہ سنتے ہیں، عقل رکھتے ہیں؟ اللہ فرما رہے نہیں، یہ عقل نہیں رکھتے، بلکہ یہ تو چھپائے ہیں، انسان تو ہے ہی نہیں، وہ جو چھپائے ہیں نا وہ بھی قدر کرتے ہیں اپنے مالک کی، جو جانور ہے وہ مالک قدر کرتے ہیں، کتا ہو، کوئی جانور ہو، کوئی گائے، کوئی بھی جانور ہو، جو مالک اس کو کھانا دیتا ہے نا اس کے در سے جاتا نہیں ہے،
چاہے مرغیاں ہوں، اس کو جس کھڈے میں دانہ ملتا ہے ادھر وہ آبا کے آتی ہیں، جہاں مرد ہر دن کو پھریں، جب شام کو اپنے گھر میں لوٹ کر آ جاتی ہیں، یہ اپنے مالک کی پہچان کرتی ہیں، وہ بھی یہ تو نہیں جاتی، انہیں پتہ ہے کہ مجھے دانہ دیتا ہے میرا مالک یہ ہے، اسی کے پاس لوٹ کر آتی ہیں۔ میں نے تو بتایا تھا ہم فیصل آباد میں وہ بھینسیں رکھی ہوئی تھی ہمارے نانا ابو نے، تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ ان کو رات کھولنا عصر کے بعد ظہر کے بعد کھولتے تھے، ساتھ نہر تھی، نہر پہ جا کے اس کو لے جانا، اس نے وہ جو گائے وائے ہوتی انہوں نے نہانا بھینسوں نے نہر کے اندر، ہماری بھینسیں بھی چلی گئی، لوگوں کی بھینسیں بھی آ گئی۔ اب ہم تو لاہور سے جاتے تھے تو ہم نے پوچھا ہماری بھینسیں کون سی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا تھا کون سی۔ عصر کے بعد جب وہ سب نے نکالنی بھینسیں اپنی تو وہ بھی نکل نہیں، سب تو چل پڑنی ادھر کی طرف، گھروں کی طرف۔ ہم نے جو ہماری سڑک مڑتی تھی نا ہمارے گھر کی طرف، ہم نے سوٹی پکڑی ہونی، چھوٹے چھوٹے ہوتے کچھے پہنے ہوتے تھے، اور اس گلی کی نکے پہ کھڑے ہو جانا، سڑک نکے پہ آ گئے، ہمیں نہیں پتا ہماری بھینس کون سی ہے، بس اللہ کے دیکھے شان، مالک کو پہچانتی ہیں۔ وہ ہزاروں بھینسیں اس نکلی ہیں اس نہر میں سے، بہت بڑی نہر ہے، وہ چلتی چلی آ رہی ہیں۔ جو ہماری بھینسیں نا وہ ادھر موڑ پہ تو ہماری گلی مڑ جاتی تھی، باقی آگے نکل جاتی تھی، ہم سوٹی لگے پیچھے چل بھی چل 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 چل۔ آج ہمیں یاد آتا ہے کہ اگر بھینسیں گم ہو جاتی کہ نانا سے چھڈنا نہیں ساری میری مر جائے، وہ آتی ہیں نہیں، یعنی وہ اپنے مالک کو پہچانتی ہیں کہ میرے مالک نے اس طرف میرے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، مجھے الحمد کل نام، وہ یہ چھپائے ہیں، ان کو سمجھ لگتی نہیں ہے، یہ سنتے بھی ہیں، تم کہتے سنتے ہیں نہیں سنتے، تم کہتے دیکھتے نہیں دیکھتے، جو ان کی اندر کی سماعت ہے، ان کے دیکھنے کی جو اندر والی دیکھنا، وہ ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ کون کہاں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان تو انسان جو چھپائے ہیں، جانور ہیں، جو ایک بکری ہے، اسے جب انسان وہ لے کر جاتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا یہ چرواہا ہے یا قصاب ہے، وہ چلتا ہے، جانور چلا جاتا ہے پوچھتا، لیکن اللہ نے انسانوں کو عقل دی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ قصاب ہے یہ چرواہا ہے، وہ تمیز کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سمجھ بوجھ کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، تمہیں عقل ہی نہیں ہے، تو چھپائے سے زیادہ کیا گزرا بن گیا ہے، جیسے ان کو نہیں پتہ چلتا کیا ہے، تمہیں نہیں پتہ نہیں چل رہا۔ جیسے ایک بکری ہے، اس کو باغ میں چھوڑ دیں، کسی کے باغ کے اندر، کسی کوٹھی میں لے جائیں، وہاں پر وہ پودے لگتے ہیں، 2-2 لاکھ کا درخت لگا ہے، 5 لاکھ کا درخت لگا ہے، بڑے بڑے خوبصورت پھولوں والے درخت لگے ہیں، بکری کو نہیں تمیز یہ 5 لاکھ کا ہے یہ 1,00,000 کا ہے، اس کے لیے تو وہ چارہ ہے، وہ منہ مارے گی کھاتی جائے گی۔ وہ اللہ ہمارے ہیں، تجھ میں اتنی تمیز تجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیرا کدھر ہے، سونا کدھر ہے، اور یہ خاک کدھر ہے، اندھیرا کدھر ہے، اجالا کدھر ہے، نور کدھر، تم پتہ نہیں چل رہا۔ نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں، کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ یہ چھپائے ہیں، بل ہم ازل سبیلا، بلکہ ان سے زیادہ بڑھ کے وہ تو پھر اپنے مالوں کو پہچان لیتے ہیں، یہ تو ان سے بھی زیادہ بڑھ کے گئے گزرے ہیں، اپنے مالوں کو پہچانتے ہی نہیں، انہیں پتہ نہیں خالق کون ہے، پیدا کس نے کیا، اور پیدا کرنے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، اور ان کو اتنی راشیاں دینے والا کون ہے، اپنا ان کو فضل کرنے والا کون ہے، بیٹے دینے والا کون ہے، یہ ان کو فرما اللہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور وہ بھی اللہ کی قدر کرتے ہیں، اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں، یہ تو بالکل ہی اس سے گئے گزرے ہیں، پھر ان کا انجام ہم بار پڑھتے ہیں جہنم ہے جہنم ہے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہ جو صحیح راہ ہے وہ ہمیں اس سے دکھلائے، ہمیں اس کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ تعالیٰ۔